السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن کریم کے 18ویں پارے کا خلاصہ جانیں گے۔ یہ پارہ ہمیں بتاتا ہے کہ کامیابی صرف ایمان، پاکیزگی اور سچے کردار میں ہے۔ اس پارے میں 3 صورتیں شامل ہیں: سورہ مومنون، سورہ نور اور سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ۔ پہلا حصہ جس میں سورہ مومنون، سورت کا آغاز کامیابی کے اعلان سے ہوتا ہے۔ قد افلح المؤمنون، یعنی یقیناً ایمان والے کامیاب ہوں گے۔ پھر جنت کے حقداروں کی 7 صفات بیان کی گئی ہیں: ایمان، نماز میں خشوع، لغویات سے بچنا، زکوٰۃ دینا، پاک دامنی، امانت داری اور نمازوں کی حفاظت۔ پھر انسان کی تخلیق کے 9 مراحل بیان کیے گئے، مٹی سے لے کر دوبارہ زندگی تک، تاکہ انسان اپنی حقیقت پہچانے اور تکبر چھوڑ دے۔ توحید کے دلائل دیے گئے، آسمانوں کی تخلیق، بارش اور غلہ اور چوپاؤں کے فائدے بتائے گئے۔ انبیاء کے واقعات میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہوا، تاکہ معلوم ہو کہ حق کا راستہ ہمیشہ آزمائشوں سے گزرتا ہے۔ آخر میں قیامت کا منظر: جس کا ترازو بھاری ہوگا وہ کامیاب، اور جس کا ہلکا ہوگا وہ ناکام۔ سورہ نور، یہ سورت پاکیزہ معاشرے کی بنیاد رکھتی ہے۔ اس میں 16 اہم احکام و آداب بتائے گئے ہیں: زنا کی سزا، بہتان کی سزا، لعان کا حکم، نگاہوں کی حفاظت، پردے کے اصول، گھروں میں اجازت لے کر داخل ہونا، نکاح کی ترغیب، معاشرتی پاکیزگی کے اصول بتائے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لگائے گئے بہتان کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی کا اعلان فرمایا اور امت کو تنبیہ کی کہ کبھی بہتان تراشی میں شریک نہ ہو۔ پھر مومن کے دل کے نور کی مثال دی گئی، ایک شفاف قندیل میں جلتے چراغ کی طرح، نور علی نور، اور اہل باطل کے اعمال کی مثال سراب اور گہری تاریکیوں سے دی گئی۔ تیسرا حصہ جس میں سورہ الفرقان کا ابتدائی حصہ ہے، یہاں 4 بنیادی عقائد بیان ہوئے: توحید، قرآن کی حقانت، رسالت، قیامت۔ کفار کے اعتراضات کا جواب دیا گیا کہ نبی بشر کیوں ہیں، قرآن وحی کیوں ہے، اور قیامت کے دن کا منظر بیان ہوا جب باطل معبود اپنے ماننے والوں سے انکار کر دیں گے۔ 18واں پارہ ہمیں سکھاتا ہے کامیابی ایمان اور نماز سے جڑی ہے۔ معاشرے کی پاکیزگی نگاہوں کی حفاظت سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ کا نور صرف اس دل میں آتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، اور قیامت کے دن صرف اعمال کام آئیں گے۔ آج ہم خود سے پوچھیں، کیا ہم واقعی مومنوں کی ان صفات کے حامل ہیں؟ اللہ ہمیں نور والا دل، خشوع والی نماز اور بھاری ترازو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔